إله إلا الله. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ اس مقصد کو بالکل واضح کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک طریقہ جو ہے مقرر کیا ہے، اور تم اللہ کا نام لو. جو اللہ تعالیٰ نے چوپائے اور جانور تمہیں عطا کی، ان پر اللہ کا نام لو، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور اس کے لیے جھک جاؤ. اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو اچھا کرنے والے ہیں اور جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. اسی طرح وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اور بدن سے مراد ہیں وہ اونٹ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جب وہ اونٹ کھڑے ہوتے ہیں اور تم ان کو نہر کرتے ہو کھڑا کر کے، اور جب تم ان کو پھر لٹا دیتے ہو تو پھر فرمایا کہ اس میں سے کانے اور موتر جو کنات کیے بیٹھے اور مانگنے والے ہیں تو سب کو حصہ دو اور ان پر خرچ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگلی جو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے. تو جیسے روزے کا مقصد تقوی ہے تو قربانی کا مقصد بھی تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب ہے گناہ سے بچنا. اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ محبوب آپ فرمائیں کہ بے شک میری نماز، قربانی، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے. تو قربانی ایک نظر ہے جو اللہ کے لیے ہے، اور یہ ایک فدیہ ہے بنیادی طور پہ خون کا. اور اس کو اس آیت میں جیسے بیان کیا گیا تو یہ موت کے مقابل میں قربانی کو بیان کیا گیا ہے. اور آپ فرمائیں کہ میں سب سے پہلے اسی کے لیے مسلمان ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے ان کو بچا لیا ایک مینڈا بیچ کر، اور وہ ایک فدیہ بنا. تو قربانی بنیادی طور پہ جیسے مال جو ہے زکوٰۃ ہم ادا کرتے اپنے مال سے، تو اسی طرح قربانی جو ہے یہ جان کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.